پچھلے ہفتے میں پہلے بدر کی فضیلت ذکر کی جا رہی تھی، بدر والوں کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا جا رہا تھا، جس میں دو اہم پوائنٹ ذکر کی جا چکی تھی۔ نمبر ایک کہ بدر کے تمام لوگوں کو، تمام بدری صحابہ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ سب جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ ان میں سے کوئی بھی ممن شہید بدرا والحدیبیہ، جو بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نمبر تین، وہ کچھ بھی کر لیں بدری صحابہ، ان کا 7 خون بھی معاف ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا ہمارے پاس 12 خون، ہمارے پاس 7 بولتے ہیں، جو بھی ہو ان کا سب کچھ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اس لیے بدری صحابہ کی غلطیوں کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، ایسے کسی صحابہ کے متعلق کچھ بات ہی نہیں کرنی، کسی بھی صحابی کے متعلق، لیکن خاص طور سے بدری صحابہ کے متعلق کیا ہے؟ زبان پہ لگام دیں۔ یہ مت سوچے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، ان سے یہ غلطی ہو گئی، ان سے یہ غلطی ہو گئی، عثمان بن عفان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہیں۔ یہ جمعہ 8 دن ہوئے لوگ بیٹھتے صحابہ کے ججمنٹ کو لے کر کے، ان کے قضیے کو لے کر کے آج بیٹھ کر کے کیا ہے؟ اس کو حل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے متعلق صحابہ خاموش ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ نہیں بولنا۔ خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف میں کچھ تو میں ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر نے خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو جو شروع اسلام میں داخل ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو برا بھلا مت کرو۔ خالد بن ولید سے کہا۔ بعد میں آنے والے لوگ، جبکہ وہ انہی کے مرتبے اور مقام میں ہیں کہ وہ بھی صحابی ہیں، بھی صحابی ہیں، لیکن چونکہ صحابہ میں مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ صحابہ جو سابقین اولین میں سے ہیں، بعد میں آنے والے اس مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ جو بدری صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، بعد میں آنے والے وہ مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ لوگ جو صحابی نہ ہو، اگر وہ صحابہ کو برا بھلا کہے تو کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے خالد بن ولید کو کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا مت کرو، تو آپ اندازہ کریں کہ عام لوگوں کا صحابہ کے متعلق کچھ کہنا کس قدر خطرناک کیا ہے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ یہ معیار دین ہے، انہی سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ ان کے بارے میں اگر آپ کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہوا تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا اور اسے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اور اسی کی مہم چل رہی ہے، اسی کی کیا ہے؟ پوری مہم چل رہی۔ اس وقت کا بڑا فتنہ کیا ہے؟ صحابہ کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو گھٹانا اور ان کے عیب اور ان کی غلطیوں کو ٹٹولنا اور اسے مارکیٹ اور بازار میں لانا۔ جسے قرآن بھی دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا ہے نا، وہ کاتب وحی پر نکیر کرتا ہے۔ سمجھیے، جسے قرآن دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا، وہ کاتب وحی جو وحی لکھ رہا ہے، امیر معاویہ پر وہ نکیر کرنے آ گیا۔ اب سوچے، غور کریں کہ کیا اس زمانے کے فتنے میں کتنی بڑی چیزیں، ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ بس ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے درمیان ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان کیا ہے؟ موجود ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا فتنہ اس زمانے کا، جسے اگر روکا نہیں گیا تو یہ انتہائی خطرناک شکل و صورت کیا ہے؟ اختیار کر جائے گا۔ اور یہ ایک مرتبہ جب کسی ایک صحابی پر آپ نے حملہ کر دیا تو یہ حملے کا سلسلہ پھر رکنے والا نہیں ہے۔ امیر معاویہ کی غلطی نظر آئے گی تو آگے بڑھیں گے، پھر علی بن ابی طالب نظر آئیں گے، پھر عثمان بن عفان نظر آئیں گے، اور دیگر بہت سارے لوگ کیا ہے آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر دوسرے لوگ تو اور زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ جب ایک آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عثمان بن عفان پر نکیر کر دے تو دوسرے صحابہ پر نکیر کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ اور ایزی اور آسان ہو جائے گا۔ جب خلفائے راشدین پر آپ زبان دراز ہو سکتے ہیں تو دیگر پر کتنا آسان ہوگا آپ کے لیے۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کا جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے اتہام وغیرہ لگانا، اور ایسے لوگوں کا اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو روافض کے ساتھ نرم گوشہ رکھتا ہے، جو ابو بکر، عمر اور اما عائشہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ پر جو ہے گالی گلوچ کرتے، ان کے لیے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں نام نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ کون کون گئے خمینی کی قبر پر سلامی دینے کے لیے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ جن کو آپ دنیا کا بڑا لیڈر سمجھتے ہیں نا،
اور بہت بڑا اسلامک تھنکر اور مفکر سمجھتے ہیں. یہ سارے لوگ ایران میں جا کر کے خمینی کو سلام اور سلامی دے کر کے آئے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں میں نے کوئی شرک نہیں دیکھا, وہاں میں نے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی ہے وغیرہ وغیرہ. اگر نام ذکر کر دیا جائے تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے. ایسے لوگوں کی بات جن کے بارے میں آپ خود تلاش کیجئے اور دیکھیے کہ کون لوگ ہیں یہ جو وہاں جاتے ہیں. اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ کیسے کسی انسان کے دل کے اندر ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ ہو سکتا ہے جو ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتے ہیں, جو اما عائشہ پر اتہام لگاتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے. کبھی آپ سورہ نور کی آیت نمبر 11, 12, 13 سے پڑھ کر دیکھیے کہ جب اما عائشہ پر اتہام لگایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کتنی ڈانٹ ڈپٹ پلائی تھی. ایک ایک صحابہ کو, ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, طلحہ کو, زبیر کو, سب کی کلاس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لیے جا کر کے توجہ کے ساتھ پڑھیے. یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ جب اما عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سارے صحابہ کو ڈانٹ پلائی, ایک بھی صحابہ کو نہیں چھوڑا گیا اور کہا کہ کیسے تم لوگوں نے یہ جرات کی, کیوں نہیں جب پہلی مرتبہ سنا تو کہا کہ ھذا بہتان عظیم, یہ تو کھلا ہوا کیا ہے, بہتان ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. یہ تو تمہاری بات ہے, جیسے ہی تمہیں خبر ملی فوری طور پر کہنا چاہیے تھا کہ مکمل یہ جھوٹی خبر ہے, اور تم لوگ جو ہے آپس میں ادھر ادھر کرنے لگ گئے. تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی نا تو تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ کا بڑا عذاب تم پر نازل ہو جاتا. یہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب اما عائشہ کے متعلق ان کا جو موقف ہونا چاہیے تھا وہ موقف نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ شامل ہو گئے اس میں, نہیں, وہ جو ریجیکشن ہونا چاہیے تھا فوری طور پر, پہلی مرتبہ جب کان سے ٹکرائی تھی یہ بات, تو جو ریجیکشن ہونا چاہیے تھا اس میں جو تاخیر ہوئی تھی نا اس پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی تھی. اور آج آپ ایسے لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں جو اما عائشہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. شاید آپ قرآن کی کس طریقے سے آپ لوگ تفسیر کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن شاید یہ نگاہ آپ کی نہ پڑ پاتی ہو ان آیات پر کہ ان پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, کون لوگ ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ سورہ توبہ کی آیت پڑھیے, قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کہ ایک صاحب نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ میں نے صحابہ سے زیادہ بزدل, ان سے زیادہ پیٹو, زیادہ کھانے والا کسی کو نہیں دیکھا. کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا. عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے پیغمبر کو خبر دی اور بات اللہ کے پیغمبر تک جب پہنچی تو بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا, میں تو صرف مذاق کر رہا صحابہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمائی کہ اے پیغمبر آپ کہیے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, کیا تم اللہ کی آیات سے, رسول سے, اللہ سے, رسول سے اور اللہ کی آیات سے مذاق کر رہے ہو؟ مذاق انہوں نے کس سے کیا؟ صحابہ سے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے جواب کیا دیا کہ کیا تم اللہ سے, اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے مذاق کر رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کوئی ایکسکیوز مت دو, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اس لیے اس کو سمجھیے کہ صحابہ پر تان کرنا, صحابہ پر زبان کھولنا, یہ دین پر زبان کھولنا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اس سے آپ ناراض ہوں گے, جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے آپ ناراض ہوں گے. یہ دین پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے. جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر ان سے راضی تھے. آپ ان لوگوں پر نقد کریں گے تو آپ یہ دین پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے. یہ دین پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال یہ موضوع اس لیے آ گیا کہ جو بدری صحابہ ہیں, جو بدری صحابہ, ان پر بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے اس طرح کی افواہ بکنے کی کوشش کی ہے. کسی ایک صحابی کے متعلق اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھنا انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. بہرحال تو بدری صحابہ کے متعلق کیا ہے, تین چیزیں پچھلے دنوں میں گزر چکی ہیں. نمبر 1, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جو چاہو کرو, میں نے تمہیں کیا ہے
معاف کر دیا. اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ، جو چاہو کرو تمہارے لیے جنت یقینی ہو گئی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو لوگ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اچھا، یہ ان کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت. اس کو اس طرح کی فضیلت دنیا میں کسی کو ملی ہی نہیں ہے. اس طرح کی فضیلت دنیا میں کسی کو ملی ہی نہیں ہے. کسی بھی نبی کے کسی بھی ساتھی کو اس طرح کی فضیلت نہیں ملی جیسا بدری صحابہ کو کیا ہے مل رہی ہے. اور اس میں چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ گزر چکی ہے، حالانکہ بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے 3992 میں کہ جب غزوہ بدر ہو رہی تھی تو جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ بدر میں آئے ہوئے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ما تعدون اعلی بدر فیکم، اللہ کے پیغمبر بدر والے جو صحابہ ہیں آپ کے نزدیک وہ کس درجے کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من افضل المسلمین او کلمۃ النحبہ، آپ نے کہا کہ یہ سب سے بہترین مسلمان، یا اس جیسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سوال و جواب کے انداز میں یہ بات بالکل ویریفائی کی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو صحابہ آپ لے کر کے آئے ہوئے بدر میں، ان بدر کے صحابہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا یہ سب سے بہترین مسلمان ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، آپ بھی یہ جان لیجئے کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے فرشتوں میں وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ سارے فرشتوں میں سب سے افضل مقام و مرتبہ رکھنے والے، سارے فرشتوں سے افضل ہے جو بدر میں کیا ہے شریک ہوئے. یہ بخاری کی روایت ہے 3992 کی. اسی لیے صحابہ کا جب زمانہ آیا اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد تو بدری صحابہ کا شیئر الگ ہوتا تھا، ان کا مقام مرتبہ بالکل الگ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام تمام کے ذریعے سے ان کی فضیلت کیا ہے نمایاں ہو گئی تھی. اسی لیے قیس بن حازم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4022 کی، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ بہت مختصر رہا اور فتنے بہت ہو گئے تھے. ایک تو مسلمہ کذابہ کا فتنہ، وہ بڑی سرگرمی، اسی طریقے سے جو ہے مرتدین کا، مانعین زکوٰۃ کا، کئی بڑے فتنے ہوئے جس کی وجہ سے انہیں وقت نہ مل سکا. لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا، ملک کے ملک فتح ہونے لگ گئے اور مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہونے لگ گئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا ایک نیا سسٹم قائم کیا جس کو عطا کہا جاتا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ ہر مسلم شخص کو کیا ہے اسکالرشپ اور وظیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے باقاعدہ جو ہے رجسٹریشن کے ساتھ دینا شروع کر دیا. پورے لوگوں کے نام کیا ہے لکھے ہوئے تھے اور جو ہے ان کو دیا جاتا تھا. یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا، لیکن تساوی تھا، تفاضل نہیں تھا، برابری کے طور پر تھا، تفاضل کے طور پر نہیں تھا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ بدری صحابہ کا جو شیئر ہوتا تھا وہ عام صحابہ سے کیا ہے بڑھ کر کے ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ کان عطاء البدرین 5000 ہر بدری صحابہ کو 5,000 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے لو فضلنہم علی من بعدہم، میں بدری صحابہ کو بعد میں آنے والے تمام صحابہ پر کیا ہے فضیلت، مقام اور مرتبہ دوں گا. بعد میں جتنے لوگ بھی ہیں سب پر بدری صحابہ کو کیا ہے مقام و مرتبہ ہوگا. اور یہ کس بنیاد پہ تھا؟ انہی نصوص کی بنیاد پر جو قرآن و سنت میں اللہ کے پیغمبر نے
ورنہ صحابہ کیا کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی علی کو زیادہ کیوں، امیر معاویہ کو کم کیوں. لیکن نہیں، انہی دلائل کی بنیاد میں تھا، اسی لیے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اور یہ تمام صحابہ میں معروف اور مشہور تھا. یہاں تک کہ ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 11797 میں 11797 میں، اور شعیب ارناؤت نے اور دیگر لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہوتے تھے. سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے دارالحکومت کہاں بنا لیا؟ کوفہ میں بنا لیا. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہوتا نا، ایک ہمیشہ ایک کیڑے ہوتے ہیں جو کاٹتا رہتا ہے. میں کہا نا کہ صحابہ پر جو ہے بد کلامی یا بری سوچ یہ ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے، سمجھ لیجیے. تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے وہاں کو موو ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں کہ یہاں ہونا چاہیے تھا، سارے صحابہ یہاں کے وہاں کے لے کر چلے گئے. تو آپ اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو فتنہ پیدا ہوا تھا، ان کی شہادت کہاں ہوئی؟ مدینے کے اندر ہوئی. اور شہید کرنے والے لوگ بڑے بڑے پوسٹ پر قائم تھے. تو ایمان تو یہ بھی سوچ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے کوئی چیز ڈکلیئر نہ بھی کی گئی ہو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیپٹل کو، دارالحکومت کو یہاں سے وہاں وہ اس لیے کر لیا تاکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پھر سے نبی علیہ السلام کے شہر میں کوئی فتنہ پیدا ہو، یہاں قتل و غارت گری اور خون ریزی ہو. یہ بھی تو اگر آپ کا ایمان ہے یہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ آپ نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک جو فتنہ پیدا ہو گیا تھا اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ فتنے تو اب ایسا نہ ہو کہ قائم رہیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پر قائم تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں، مسجد رسول میں نماز میں پڑھاتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے موو کر کے وہاں لے جانے کی وجہ یہ نہیں ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ نہ چاہتے ہو کہ مدینۃ الرسول کے اندر کسی طرح کا خلفشار ہو، خوریزیاں ہو وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بھی ہو سکتی. لیکن نہیں. اب آپ دیکھیں بعد میں جو حالات بنے جنگ جمل و صفین، اگر وہ یہاں ہوتے تو مدینے کے اندر بھی ہو سکتی تھی یہ چیزیں، اور یہ کتنی خطرناک چیز ہوتی. تو یہ ایمان بولتا ہے، صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ بولتا ہے. لیکن جب پہلے سے کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ کا خیال کیا ہے؟ دوسری طرف جاتا رہتا ہے. یہ وہاں کوفہ میں ہوتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا انہ کان یکبر علی اہل بدر ستا، جب کسی بدری صحابی کا جنازہ پڑھاتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنازے میں 6 تکبیرات کہتے تھے. یہ صحیح روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 11797 میں. جب کسی بدری صحابی کا جنازہ ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 تکبیر پڑھتے. اور اگر کوئی عام صحابی ہوتے وعلی اصحاب النبی خمسا، اور عام صحابی ہوتے بدری کے علاوہ کوئی اور صحابی ہوتے تو ان پر 5 تکبیرات پڑھتے. اور وعلی سائر المسلمین اربعا، اور عام مسلمانوں کا جنازہ ہوتا صحابہ کا نہیں تو ان پر 4 تکبیرات پڑھتے. اور یہ بات جو ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ 4 سے زائد تکبیرات کیا ہے، ثابت ہے. 4 سے زائد تکبیرات ثابت ہے. 5 تو خود اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، اور صحابہ سے اگر دیکھا جائے تو اور زیادہ تکبیرات. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے 6 تک کا ثبوت ہو گیا کہ وہ بدری صحابہ پر 6 تکبیرات کیا ہے کہا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، یہ 10 عظیم صحابہ میں سے 10 مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ بدری صحابی ہیں، حالانکہ بدر میں یہ شامل نہیں تھے. یہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انہی کے والد تھے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن اسلام کا زمانہ پانے سے پہلے کیا ہے وہ فوت ہو گئے. زید بن عمرو بن نفیل. اور کسی بھی ایسے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان ساجا ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس وقت آپ اللہ کے رسول نہیں بنائے گئے تھے.
اور کہتے تھے اے مکہ کے لوگوں، تم سارے لوگوں نے اللہ کا دین چھوڑ دیا ہے، دین ابراہیم چھوڑ دیا، میں اکیلا اور تنہا ہوں جو آج ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کیا ہے، قائم ہوں۔ تو انہی کے صاحبزادے ہیں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریبی رشتے دار، چچا زاد ہوتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کے ساتھ تھی۔ تو ان کو اور طلحہ بن عبید اللہ کو نبی علیہ السلام نے ابو سفیان جب وہ شام سے نکلے تو اس کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو کہاں تک وہ لوگ پہنچے، کون؟ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور طلحہ بن عبید اللہ۔ وہ لوگ وہاں گئے، ابو سفیان دوسرے راستے سے نکل گئے اور ان کے آنے سے پہلے ہی غزوہ بدر کیا ہے، مکمل ہو گئی۔ تو وہ شریک نہیں ہو پائے غزوہ بدر میں، لیکن پیارے رسول نے ان کو بدر کے شرکاء میں شمار کیا، ان کے حصے لگائے وغیرہ وغیرہ سب کچھ، اسی لیے ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3990 کی یہ بیمار ہو گئے، اور دوسری روایات میں صراحت کی گئی بہقی وغیرہ میں کہ بیماری جانکنی کے عالم میں پہنچ چکی تھی، یعنی کافی بیمار ہو گئے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جمعے کی تیاری کر رہے تھے، خبر ملی کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بیمار ہیں رضی اللہ عنہ وارضا۔ نافع کہتے وکانا بدریین، اور وہ بدری صحابی تھے۔ تو عام طور سے جمعے کے دن جمعے سے پہلے سفر کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، جمعے کے دن سے پہلے کیا سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں نافع کہ عبداللہ ابن عمر سعید بن زید بن عمرو کی تیمارداری کے لیے کیا ہے، چلے گئے، جمعے سے پہلے چلے گئے، اور جمعہ نہیں پڑھا انہوں نے نہیں پڑھا۔ یہ صرف اس بات کو ذکر اور بیان کرنا مقصود ہے کہ بدری صحابہ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ بیمار پڑے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جمعے سے پہلے سفر کیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، جمعہ چھوٹ گیا، جبکہ عام طور سے وہ جمعے سے پہلے صحابہ سفر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ رخصت ہے، ایسا نہیں کہ بہت بہتر کام کیا گیا کہ ہر آدمی کیا ایسا کر لے، کوئی بیمار پڑ دے تو جمعہ چھوڑ دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب صورتحال ایسی ہو کہ کوئی آدمی جھانکنی کے عالم میں ہو، بالکل بیمار ہو، اور اس کی وفات کا اندیشہ اور خطرہ ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے، جمعہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بتانا مقصود ہے کہ بدری صحابی تھے، عبداللہ ابن عمر جمعے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن جب خبر ملی تو مسجد نبوی میں جمعہ نہیں پڑھا، اور وہاں ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جمعہ کو چھوڑ کر کے ظہر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ یہ چند فضائل ہے، باقی آپ احادیث کی کتابوں میں اور خاص طور سے جن میں صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے، آپ باذن اللہ تفصیل سے ان کے بارے میں پائیں گے۔ غزوہ بدر کا چیپٹر بالکل کلوز ہونے کو ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری چیز میں داخل، ایک واقعہ جو غزوہ بدر سے متعلق ہے وہ سن کر کے انشاءاللہ پھر ہم یہ بات بھی ختم کریں گے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر 118 کے اندر یہ روایت ذکر کیا، اور روایت یہ مرسل ہے۔ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرسل اصل میں ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک ہے۔ امام ابن شہاب ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی روایت مرسل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں، اسی لیے اس روایت کو قابل قبول مانا گیا۔ روایت کیا ہے؟ جب بدر کی جنگ مکمل ہو گئی اور کفار واپس لوٹے تو بالکل تلملائے ہوئے تھے، بالکل کیا ہے، تلملانا، سمجھ رہے ہیں، بالکل آپے سے باہر تھے کہ کس ذوق و شوق کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے گئے، تو ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا، اس سب اسی کی وجہ سے ہوا، کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ تو ہوا یہ کہ صفوان بن امیہ بن خلف، امیہ بن خلف بدر میں کیا ہے، مارا گیا۔ امیہ بن خلف کیا، کافروں کا سرغنہ، بدر میں مارا گیا۔
اس کا لڑکا صفوان بن امیہ، اس کا لڑکا صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب الجمحی، انتہائی خبیث آدمی، اس زمانے کی بات کر رہا، بعد میں تو اسلام میں داخل ہو گئی ہے، عمیر بن وہب الجمحی، اس کا لڑکا بھی آیا تھا، وہب نام تھا، وہب بن عمیر، وہ آیا تھا اور بدر کے قیدیوں میں سے تھا۔ صفوان بن امیہ قتل کر دیا گیا اور اس کا لڑکا صفوان، وہب یہ قیدی بنایا گیا، اس کا باپ عمیر بن وہب الجمحی، عمیر بن وہب الجمحی یہ بہت اللہ کے پیغمبر کو تکلیف اور صحابہ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ تو صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب دونوں، حتیم دیکھ رہے نا وہاں، دونوں اکٹھا اور جمع ہوئے۔ تو عمیر بن وہب نے کہا صفوان سے کہ اگر میرے ذمے قرض نہ ہوتا اور بچوں کا معاملہ نہ ہوتا نا تو میں چاہتا اور اللہ کے پیغمبر کو قتل کر دیتا، اللہ کے پیغمبر کو قتل کر دیتا۔ اس وقت وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے بڑے بڑے ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، عقبہ بن ابی معیط مارا گیا، سب بڑے بڑے مارے لوگ مارے گئے، اب زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں رہ گیا، اب زندگی میں کیا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے مار دیے گئے، اب زندگی میں کوئی چاشنی کوئی مٹھاس ہی نہیں، کسی کا بیٹا مار دیا گیا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں اس طریقے سے آپس میں کیا ہے گفتگو کر رہے تھے، اور عمیر بن وہب نے کہا کہ اگر میرے ذمے قرض نہ ہوتا اور بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کیا ہے یہاں سے مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے قتل کر دیتا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ تمہارا قرض میرے ذمے ہے اور تمہارے بچے تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کی طرح ہیں، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، یعنی میں ادا کروں گا، اور تمہارے بچوں کو اہل و عیال کو میں اپنے بچوں کے ساتھ رکھوں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا، تم جاؤ، تم کیا ہے جاؤ۔ اس کے بعد وہ آیا گھر میں، تلوار کو تیز کیا، اس میں زہر لگایا، زہر وغیرہ لگانے کے بعد کیا ہے اب وہاں سے اللہ کے پیغمبر کو قتل کے ارادے سے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ آیا یا مدینہ آئے تو صحابی ہو گئے تھے بعد میں، جب مدینہ آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کو دیکھا کہ عمیر بن وہب الجمحی آئے ہوئے ہیں اور تلوار کے ساتھ وہ بھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کا دشمن آیا ہوگا، کسی برے ارادے سے آیا ہوگا۔ اس لیے مدینہ کے انصار صحابہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض گفتگو کر رہے تھے، یہاں بھی بدر ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا ہوا ہے، اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، اسی لیے تم لوگ جاؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولو، اور خود آ کر کے عمیر بن وہب کو پکڑ لیا اور اس سے تلوار کیا ہے لے لی۔ تو اور لے کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیے یہ اللہ کا دشمن عمیر آیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارسلہ یا عمر، عمر اس کو چھوڑ دو، عمر اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر عمیر سے کہا کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، عمیر سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تو عمیر قریب ہوئے رضی اللہ عنہ وارضہ اور کہا انعموا صباحا، صباح الخیر، آسان لفظوں میں کیا ہے صباح الخیر، اور یہی جاہلیت کا کیا ہے سلام تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بہتر ہمیں سلام کیا ہے عطا کیا ہے، السلام علیکم، اور یہی اہل جنت کا بھی سلام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہوئے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے وہاں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اس کا فدیہ لے کر آیا ہوں، اس کو چھڑانے کے لیے۔ تو کہا یہ تلوار؟ تو کہا اللہ کے پیغمبر یہ تلوار کیا، اتنی تلواریں آئی ہوئی تھی، کیا ہوا؟ ہماری تلواروں نے بدر میں ہمیں کیا فائدہ پہنچایا؟ آپ تلوار کی بات کریں، تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا؟ سب ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو تو آپ نے قتل کر دیا، مار ڈالا، ان تلواروں کا کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ تلوار کیا ہے، تلوار کس کو بچا سکتی ہے؟ یہ تلوار لے کر کے آئے ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوا اس کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کیا صرف اسی کے لیے آئے ہو؟ صحیح سے بتاؤ، صرف اسی لیے آئے ہو اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے، اپنے بیٹے کو؟ تو اس کہا ہاں کہا اسی لیے آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں، تم اور صفوان بن امیہ بن خلف، تم لوگ حتیم میں، ہجر میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور تم نے کہا تھا کہ اگر میرے ذمے قرض نہ ہوتا اور بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں پیارے رسول کے، میں محمد کے پاس جاتا اور قتل کر دیتا. تو صفوان نے تم سے کہا کہ تمہارا قرض میرے ذمے اور تمہارے اہل و عیال میرے ذمے ہے، تم جاؤ، اور تم اسی غرض اور ارادے سے کیا ہے یہاں آئے ہوئے ہو. یہ بات تو صفوان اور عمیر کے علاوہ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں وہاں پر. ثم شہید شہادت الحق، اسی وقت عمیر بن وہب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور آپ یقینی طور پر اللہ کے رسول ہیں. ہم آپ کی ان باتوں کی تکذیب کرتے تھے جو آپ آسمان سے لا رہے تھے، ہم نہیں مانتے تھے قرآن کو، لیکن یہ بات تو میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی، تیسرا کوئی شخص نہیں تھا. آپ کو اس ساری باتوں کی ڈیٹیل اور تفصیلات کا علم ہو گیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. اس کے بعد ان کی عزت کی گئی، تکریم کی گئی، اور پھر وہ وہاں سے مدینے سے پھر مکہ روانہ ہوئے. اور جب مکہ روانہ ہوئے تو صفوان نے جب دیکھا چہرہ تو کہا کہ یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے، یہ وہ چہرہ نہیں ہے. تو کہا ہاں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور کوئی بھی آتا جاتا تو صفوان پوچھتا کہ کیا حال ہے عمیر کی وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ جب وہ آئے اور مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ اب لوگوں کو اسلام کی طرف کیا ہے انہوں نے بلانا شروع کر دیا، اور پھر ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ کیا ہے اسلام میں داخل ہوئے. عمیر بن وہب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. تو اس طریقے سے یہ بدر کے متعلق تو دو جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ لوگ تو اسے پریشان ہے کہ 9-10 ہفتوں سے صرف یہی بات چل رہی ہے. تو یہ ایک حد تک اللہ کی توفیق سے بدر کے بارے میں یہ بیان اور مکمل ہوا. اب انشاءاللہ بدر کے بعد کیا چیزیں واقع اور رونما ہوئی ہیں وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی جائیں گی. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے.